أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سورة البقرہ آیت نمبر 41. رکوع نمبر 3. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کر، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، پیدا کیا تمہیں، خلقا، پیدا کیا، کم، تمہیں، والذین، اور پیدا کیا ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر گئے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، پرہیزگار بن جاؤ، الذی، جس نے، جعلا، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، یہ زمین، الذی، وہ، یعنی جس نے، جعلا، پیدا کیا، یعنی خلقا، پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، الارض، یہ زمین، فراشن، فرش، بچھا ہوا، والسماء، اور جس نے پیدا کیا تمہارے لیے آسمان، بناء، چھت، یعنی بنایا اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، وانزل، اور اتارا جس نے، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، وانزل، اور اتارا جس نے، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرجا، پس، اخرجا، نکالے، فاخرجا، پس نکالے، بھی، اس پانی کے ذریعے، من الثمرات، پھل، رزقاً، روزی کے طور، لکم، تمہارے لیے، رزقاً، روزی کے طور، لکم، تمہارے لیے، فلا تجعلوا، پس نہ بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کسی کو شریک، مقابل، انداد، الند، المثل، المماثل، الضد، المماثل، یعنی وہ مقابل جو مخالف بھی ہو. فلا تجعلوا، پس نہ ٹھہراؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی شریک، کوئی مقابل، حالانکہ انتم، تم، تعلمون، خود جانتے ہو کہ اس کا کوئی مقابل نہیں ہے. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت اور اسلام کی حقانیت بیان کرنے کے بعد یہ بتایا کہ مدینہ منورہ میں بسنے والے لوگ قرآن کریم کے بارے میں 3 جماعتوں میں بٹ گئے تھے. مومنین کی جماعت جو قرآن پر ایمان لائی اور اس کے شرائع و احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کیا. کافروں کی جماعت جس نے کھلم کھلا قرآن کا انکار کر دیا. اور تیسری جماعت منافقین کی جس نے نفاق اور دھوکہ دہی سے کام لیا. پھر اللہ نے تینوں جماعتوں کا انجام بتایا. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو خطاب کر کے کہا کہ اے انسانوں، دیکھو، دھوکے میں نہ رہو، دھوکے میں نہ آؤ،
اور اپنے تخلیق کے مقصد کو فراموش نہ کر، کبر و غرور سے کام نہ لو، اور اس اللہ کی بندگی کے لیے جھک جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا۔ یہی تقوی کی راہ ہے اور یہی ذریعہ اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ عبادت کا معنی ہے انتہائی عاجزی، یعنی اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، اپنے رب کے لیے عاجزی کر، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ اعبدو، عبادت کر۔ تو لوگوں سے کہا گیا عبادت کرو۔ اب لوگ تو مومن بھی ہے، کافر بھی ہے، منافق بھی ہے، تو تینوں کو اس طرح مخاطب ہوئے کہ اے کافرو، عبادت کرو، یعنی عبادت شروع کر۔ اور جو منافق ہے انہیں کہا جاتا ہے کہ اعبدو، عبادت کرو، یعنی عبادت میں اخلاص پیدا کرو۔ اور جو لوگ مومن ہیں انہیں کہا جا رہا ہے کہ اعبدو، عبادت تو ویسے بھی تم کر رہے ہو، اس عبادت پر ثابت قدم رہو، جم جاؤ اس پہ۔ اعبدو ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ تمہارے اوپر نعمتوں کی بارش کی اللہ نے، زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا جس پر تم مکان بناتے ہو۔ فرش ہے یعنی جس پر تم مکان بناتے ہو، کاش کرتے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہو اس کے اوپر۔ اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اس میں شمس، قمر، ستاروں کو بسایا تاکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچائے۔ اور بادل سے پانی برسایا جس کے ذریعے مختلف قسم کے پھل پیدا کیے تاکہ تم انہیں استعمال کرو، ان سے قوت حاصل کرو اور زندہ رہو۔ ان ساری نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم فلا تجعلوا للہ اندادا، تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک تو نہ ٹھہراؤ، نہ بناؤ کسی کو جو تمہاری طرح مخلوق ہے اور آسمان و زمین کے درمیان ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں ہے۔ اور تم یہ جانتے بھی ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی تنا پیدا کرنے والا ہے، روزی دینے والا ہے، وہی آسمان و زمین کے درمیان سارے امور کی تدبیر کرنے والا ہے۔ صحیح ہے، بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، یہ سب سے بڑی گناہ ہے، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس طرح اس آیت میں 3 باتیں جمع ہو گئی ہیں، یا ایھا الناس سے فلا تجعلوا تک 3 باتیں جمع کی گئی ہیں۔ نمبر 1، صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم ہے اس میں، صرف ایک، یہ نہیں کہ اللہ کی بھی کرو، بہت سارے دوسروں کی اور اللہ کی بھی کرو، بلکہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ حکم ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کا لائق ہے ہی نہیں، سب کے عبادت سے انکار کرو۔ اور توحید ربوبیت کا بیان ہے اس میں، دوسرا حکم توحید ربوبیت کا بیان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق، رازق اور مدبر نہیں ہے۔ اور یہ کھلی دلیل ہے اس بات کی کہ سارے انسانوں پر صرف اسی ذات واحد کی بندگی واجب ہے۔ بہت سے مفسرین نے اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے وجود پر استدلال کیا ہے، کیونکہ جو شخص سفلی اور علوی موجودات و مخلوقات، ان کی شکلوں، رنگوں، مزاجوں اور منافع پر غور کرے گا اور اس بات پر غور کرے گا کہ اللہ نے انہیں کس مناسب انداز میں اور کیسی مناسب جگہ پر رکھا ہے، تو خالق کے وجود پر ایمان لے آئے گا۔ اس کی قدرت، حکمت، علم اور اس کی عظیم بادشاہت کا یقین اس کے دل و دماغ پر ثبت ہو جائے گا۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، فی ریبٍ، کسی شک میں، مما، اس کلام کے بارے میں، نزلنا، جو ہم نے اتارا ہے، علی عبدنا، اپنے بندے کے اوپر۔ وَإِن كُنتُمْ، اگر تم ہو، فی ریبٍ، کسی شک میں، مما، اس آیتوں کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں، نزلنا، جسے ہم نے نازل کیا ہے، اتارا ہے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فأتو، پس تم لاؤ، فأتو، پس لاؤ، بصورت، کوئی صورت، من مثلہ، اس جیسی، فأتو، پس لاؤ، بصورت، کوئی صورت، من مثلہ، اس جیسی، ایک صورت، وادعو، اور اس کام کے انجام دینے کے لیے بلاؤ، شہداءکم، اپنے ماہرین کو، اپنے مددگاروں کو بلاؤ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی خود اور تمہارے جتنے بھی ماہرین ہیں سب کو اکٹھا کر کے اس قرآن کا مقابلہ کرو، لاؤ کوئی صورت۔
ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے. سورۃ الشعراء میں اور اس طرح دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو کافروں سے کہا کہ اگر یہ کتاب کے بارے میں آپ شک کر رہے ہیں تو لاؤ اس قرآن کی طرح کوئی اور قرآن جو اس طرح کی فصیح و بلیغ اور احکام اور ہدایات سے بھری پڑی ہو. لاؤ کوئی قرآن اس طرح کا. وہ تو نہیں لا سکے. بعد میں سورہ شعراء غالباً اس میں فرمایا گیا کہ لاؤ 10 سورتیں لاؤ. پورا قرآن نہیں تو آخری جو علم تری کیف سے والناس تک ہے یہ اتنی سورتیں ہی لاؤ. وہ نہ ہو سکا تو اس آیت میں یہ کہا گیا کہ تو بسورت کوئی ایک سورت لاؤ. نہیں لا سکتے. تو عقیدہ توحید کو ثابت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی نبوت کی صداقت پر عقلی دلیل پیش کی اور کہا کہ اے میرے رسول کی مخالفت کرنے والوں، اس دعوت کو رد کرنے والوں اور اسے جھوٹا بتانے والوں، اگر تمہیں اس بارے میں شبہ ہے کہ واقعی یہ قرآن ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو جان لو کہ وہ تمہاری طرح ایک انسان ہے. تم نے اسے یوم پیدائش سے لے کر آج تک اس کا تجربہ کیا ہے. تم اسے یوم پیدائش سے جانتے ہو کہ نہ وہ لکھتا ہے نہ پڑھتا ہے. وہ ایک کتاب لایا اور تمہیں خبر دی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو تم نے کہا کہ اس نے خود گڑھا ہے اور اللہ پر ابترا پردازی کی ہے. اگر بات ویسی ہی ہے جیسے تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کتاب گھڑا ہے تو اس کتاب جیسی ایک صورت لے آؤ اور تمہارے جتنے معاون و مددگار ہو سکتے ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے اس کی مدد حاصل کر لو. اور یہ تمہارے لیے آسان بھی ہوئے اس لیے کہ تم لوگ فصاحت و خطابت کے بادشاہ ہو اور میرے رسول سے تمہاری دشمنی بھی بہت بڑی ہے. اور اگر تم نہیں لا سکتے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہیں لا سکتے جیسا کہ لن تفعلوا تم یہ کر ہی نہیں سکتے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم نے ایسا نہیں کیا، یعنی اگر تم یہ نہیں لا سکتے، یہ ایک کوئی صورت نہیں لا سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا اور کبھی بھی آپ نہیں کر سکتے. یعنی تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے کہ 1400 سال گزر گئے اور کوئی شخص اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا. وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے یہ کام. تو یہ کلی نشانی اور واضح دلیل ہوگی اس امر کی کہ میرا رسول سچا ہے اور وہ کتاب سچی ہے جو میں نے اس پر اتاری ہے. اور تمہارے عجز کا یہ اعتراف اس بات کا متقاضی ہے کہ تم اس کی اتباع کرو اور اس آگ سے ڈرو. فاتقوا النار، ڈرو آگ سے. فاتقوا النار، اس آگ سے ڈرو. التی، وہ آگ، وقودها جس کا ایندھن الناس لوگ ہوں گے، والحجارہ اور پتھر ہوں گے. اعدت اور یہ آگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے. اعدت تیار کی گئی ہے یہ آگ للکافرین، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والوں کے لیے. اب دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں جو نازل کی گئی ہے، یہ آیت وَإِن كُنتُم بِرَيْبٍ اور آخر اعدت للکافرین تک، یہ آیت قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی صداقت پر دلیل ہے. اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ہدایت قبول کرنے کی توقع اسی سے کی جا سکتی ہے جو کوئی شک نہ رکھے اس میں، اور شک رکھتے ہیں، شک میں مبتلا ہو اور حق کا جاننا چاہتا ہو تو یہ قرآن اسی کو ہدایت کرتا ہے. یعنی یہ آیت قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی صداقت کی دلیل ہے. اس میں ایک طرف اشارہ ہے کہ ہدایت قبول کرنے کی توقع اسی سے کی جاتی ہے جو شبہ میں مبتلا ہو اور حق کو جاننا چاہتا ہو، لیکن وہ مخالف جو حق کو جاننے کے باوجود اسے چھوڑ چکا ہو اس سے قبول حق کی توقع نہیں کی جا سکتی. اور اس میں یہ جو لفظ آیا ہے کہ نزلنا علی عبدنا، ہمارے بندوں، تو نبی کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے. یعنی عبد کا لفظ رسول اللہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی سب سے پہلی صفت یہی تھی، اسی لیے آپ نے اللہ کا حق عبودیت اس طرح ادا کیا کہ دوسروں اس کا تصور دوسروں سے نہیں کیا جا سکتا. اور اعدت للکافرین یعنی جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے.
تو اس میں متقیوں کو کیوں ڈالا جاتا ہے، مومنوں کو کیوں ڈالا جاتا ہے؟ یہ بھی ایک گنجائش ہے سوال کی کہ جب یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے تو پھر مومنوں کو کیوں اس میں ڈالتے ہیں؟ یہ دلیل ہے اس بات کی جنت و جہنم اللہ کی دو مخلوق ہے اور موجود ہیں۔ جمہور اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے اور بہت سی صحیح حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ کتنی ترہیب ہے، ڈرانا ہے کہ یہ جہنم بھی پہلے سے تیار ہے، جنت بھی پہلے سے تیار ہے، لیکن یہ ہے کہ جنت مومنوں کے لیے بنایا گیا ہے اور جہنم جو ہے وہ کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو جہنم میں کافروں کو ڈالتے ہیں تو مومنوں کو کیوں ڈالا جاتا ہے؟ تو اس سے آگے جو آیت ہے وبشر، خوشخبری دو، الذین، ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لے آئے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیا، الصالحات، نیک عمل، ان لہم، تو ان کے لیے ہے، جنات، باغ، تجری، جو بہہ رہے ہوں گے، من تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، ان لہم، ان کے لیے ہے، جنات، جنتیں، تجری، جاری ہوں گی، من تحتہا، جن کے نیچے، الانہار، نہریں۔ تو قرآن کریم کا یہ طریقہ ہے ہی کہ ہر ترغیب یعنی ڈرانے کے بعد ترغیب یعنی رغبت دلانا، اور ہر خوشخبری کے بعد دھمکی کا ذکر ہوتا ہے۔ اس لیے جب کفار اور ان کے اعمال و عقاب کا ذکر ہو چکا تو مناسب تھا کہ اہل ایمان اور اس کے لیے بشارتوں کا ذکر ہو جائے۔ اس آیت میں مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر دور میں ان کے قائم مقام لوگ ہیں۔ آمنو یعنی جو لوگ اپنے دل سے اللہ پر ایمان لائے، ان پہ جبر نہیں کیا گیا، ایمان کی تصدیق نیک اعمال کے ذریعہ کی۔ آمنو، ایمان لایا دل سے، اپنی شوق سے، اور وعامل الصالحات، اور نیک اعمال کے ذریعہ اس کی تصدیق کی۔ اور جو کہتے ہیں کہ ان کے لیے جنت میں نہریں ہوں گے، تو نہریں کس چیز کی ہوگی؟ پانی کی ہوگی، دودھ کی ہوگی، شہد و شراب کی ہوگی۔ نہروں میں پانی، صاف پانی بہہ رہی ہوگی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، اور شراب کی نہریں ہوں گی۔ اب آگے، کلما، جب بھی، رزقو، انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا، روزی دی جائے گی، کلما، جب بھی، رزقو، انہیں روزی دی جائے گی، منہا، اس جنت سے، کلما، جب بھی، رزقو، انہیں روزی دی جائے گی، منہا، اس جنت سے، من ثمرتن، کوئی پھل، کوئی پھل، جب کھانے کے لیے انہیں جنت میں کوئی پھل دیا جائے گا، قالو، تو یہ جنتی کہیں گے، ھذا الذی، یہ تو وہ پھل ہے، رزقنا، جو ہمیں بطور رزق دیا گیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، یہ جو صبح ہم نے کھایا وہ پھل ہے۔ لیکن جب وہ اس کو ٹیسٹ کریں گے، اس کو چکھیں گے، تو وہ سمجھ پائیں گے کہ یہ تو وہ نہیں ہے، اگرچہ اس کا رنگ تو اس جیسا ہے لیکن اس کا ذائقہ تو الگ ہے، یہ تو کسی اور قسم کا پھل ہے۔ وَأُتُو، تو لایا جائے گا، بھی، یہ کھانے کے لیے جو روزی دی جائے گی وہ لایا جائے گا، وَأُتُو بِهِ، اور لایا جائے گا یہ، متشابہن، متشابہ، وَأُتُو بِهِ، اور لایا جائے گا یہ، متشابہن، متشابہ ہوگی، یہ پھل متشابہ ہوگی۔ متشابہ کا مطلب کیا؟ متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ رنگوں میں متشابہ ہوں گے، رنگوں میں متشابہ ہوں گے، یا خوبصورتی اور خوبصورتی میں متشابہ ہوں گے، رنگ یا خوبصورتی یا ناموں میں تو متشابہ ہوں گے۔ مثلا سیب ہے تو نام تو ایک جیسا ہے سیب، لیکن جب اس کو چکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ذائقہ تو الگ الگ ہے، دوسرا ذائقہ ہے۔ تو اتو بھی، ان کے سامنے لایا جائے گا، متشابہن، ایک قسم کے پھل، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے، پیہا، اس جنت میں، ازواجن، بیویاں، ازواج تو جمع ہے زوج کی،
زوج کا معنی ہے بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی. تو لایا جائے گا ان کے لیے فیہا اس جنت میں ازواجن بیویاں مطہرۃ پاک. پاک کا پاکیزہ کا کیا مطلب ہے؟ پاکیزہ کا مطلب یہ ہے کہ برے اخلاق سے پاک ہوں گے، ان کی نظریں اپنے شوہروں پر جمی ہوگی.